بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں متروں، پاکستان میں الیکشن میں رکاوٹیں اس وجہ سے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں۔ پیسے ہوں گے تو الیکشن ہوں گے، بچت کی جانی چاہیے۔ اس میں ٹال مٹول کی بات کی جا رہی ہے اور اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان کے کون سے سرکاری ادارے ایسے ہیں جنہوں نے اربوں روپے حکومت کو دینے ہیں لیکن نہیں دے رہے، نادہندہ بن چکے ہیں۔ اب صرف ایک گیس کے نادہندہ کون کون سے ادارے ہیں، کتنی رقم دینی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ پاکستان کے اندر یہ قرضوں کی بھرمار اور جو یہ موجودہ حکومت کے 10 مہینوں کے اندر پاکستان کو کیا کیا کچھ برداشت نہیں کرنا پا رہا۔ صرف ایک بات رکھیں گے کہ انہوں نے جو قرضے لیے ہیں اس کا بوجھ پاکستان پر کتنا پڑ رہا ہے۔ مختصراً یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر 34 ارب روپے کا اضافی بوجھ پاکستان کی عوام روزانہ کی بنیاد پر برداشت کر رہی ہے ان نااہل حکمرانوں کی وجہ سے۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ رنگوں کا جشن، اب ان حالات میں رنگوں کا جشن یعنی ہولی بھی منائی جا رہی ہے سرکاری خرچے پر۔ اب سرکاری خرچے پر کوئی عام ادارہ یا کوئی شخصیت منائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پاکستان کا وہ ادارہ جو مستقبل قریب میں پاکستان کی اعلیٰ بیوروکریٹ جو ہے مہیا کرتا ہے، زیر تربیت اداروں افسروں کا، یعنی سول سروس اکیڈمی، وہاں پر رنگوں کا جشن ہوا سرکاری اخراجات کی بنیاد پر۔ کہتے ہیں کہ 200 کے قریب افسران زیر تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر سروسز اکیڈمی میں جو لوگ تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے آخری ان کی تربیت یہاں پر ہوتی ہے، یعنی بیوروکریٹ بننے میں یا اعلیٰ افسر بننے میں اب کوئی رکاوٹ ان میں باقی رہتی نہیں ہے، صرف یہ تربیت ایک ایسی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ کوئی ڈی سی لگتا ہے، کوئی ایس پی لگتا ہے، کوئی اے سی لگتا ہے، یعنی یہ ساری بیوروکریٹی جنہوں نے پاکستان کے مختلف معاملات پہ کنٹرول جن کا ہوتا ہے۔ سول سروس اکیڈمی، اس میں بھی رنگوں کی موج مستی۔ ہولی کا دن کہتے ہیں کہ 2 افسر ہندو تھے لیکن موج مستیوں کے شوقین لوگ، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ تو سرکاری طور پر منائی جائے گی، یعنی 200 کے 200 زیر تربیت جو افسر ہیں انہوں نے رنگوں کا جشن منایا، اس کے باوجود کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے شدید احتجاج بھی کیا۔ لیکن جب حکومتیں بے ضرر ہوں، کسی کو کچھ پوچھنے والی ہوں ہی نہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو پھر اپنے اپنے لوگوں کی مرضی ہوتی ہے کوئی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے سول سروس اکیڈمی میں بھی رنگوں کا جشن سرکاری اخراجات پر منایا گیا۔ اب یہ تو ایک الگ سے معاملہ ہے، لیکن جو بوجھ پاکستان پر روزانہ کی بنیاد پر، میں نے کہا کہ 34 ارب روپے روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے بوجھ عوام پر بوجھ پڑ رہا ہے ان نالائق حکومت کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس میں 10 ماہ کا جو ریکارڈ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ قرضوں میں ریکارڈ 11,947 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، یعنی مجموعی قرضوں کی جو مالیت ہے وہ 55,000 ارب تک جا پہنچی ہے، اور اس میں روپے کی قدر کی کمی اور ڈالر کی اونچی اڑان اس کی بیسک بڑی وجہ ہے۔ جو حکومت ناکام رہی ہے تمام تر وعدوں دعووں کے باوجود، اس وقت پاکستان کے غریب لوگ جن کے پاس ایک وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہے، میڈیکل کی دوائی کو بیمار ہو جائے تو دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے، بچوں کے لیے فیس نہیں ہے،
کاروباری حضرات جو ہیں جو پیسے گھر میں اکٹھے کر رکھے ہیں اس پہ سے گھر کے خرچے چلا رہے ہیں، انکم کوئی نہیں ہے، کاروبار ہے نہیں. اور حکومت کے الللے تللے دیکھو کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور حکومت 1 روپے کا بھی لوگوں کو ریلیف نہیں دے پائی، لیکن قرضوں کی مد میں روزانہ یہ غریب قوم پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے 34,000 ارب روپے کا. 34,000 ارب سچ روپے، تو کہتے ظلم کی بات کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان کے سرکاری اداروں نے بھی اپنی من مانی شروع کر رکھی ہے کہ جب کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جب حکومتیں اس طرح کی ہوں جو ڈکٹیٹرشپ میں آئی ہوں، جو اقلیت کو اکثریت بنا کر کے زبردستی ان کو بٹھایا گیا ہو، اور ان کی ترجیح صرف یہ ہو کہ ہم نے اپنے 1,200 ارب روپیہ جو ہے مقدمات کا وہ بچانا ہے جو ہم پر کرپشن کے الزامات ہیں، اور ان کی کوئی ترجیح نہ ہو، تو پھر ادارے بھی تو پھر اسی کے ساتھ مطابق کام کرتے ہیں نا جی. صرف گیس کے بلوں کی ادائیگی 445 ارب روپے، 445 ارب روپے گیس کی مد میں سرکاری اداروں نے دینے ہیں جو نہیں دے رہے، کیونکہ حکومت خود اس طرح کی ہے، خود 1,200 ارب روپے معاف کروا لیے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لی ہیں تو پھر ہمیں کیا ہے بھائی، ہم کیوں پیسے جمع کرائیں. 445 ارب روپے دبا کر بیٹھے ہوئے. اب یہ گیس، صرف ایک گیس، اب بجلی، پانی اور باقی جتنی سہولیات ہیں ان کے بلوں کی، ان کے نادہندوں کی اگر فیصد میں گنواؤں شروع کروں تو ہزاروں اربوں میں جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے کہ انہوں نے نادہندہ ہیں، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. تمام تر سختیاں غریب آدمی کے لیے. غریب آدمی کو 600 روپے کا بل آئے، وہ 1 مہینے جمع نہ کروائے، دوسرے مہینے کاٹنے والے آ جاتے ہیں. وہ بجلی کا ہو، پانی کا ہو، کوئی ہو، 600,000 روپے تک بل. تو یہاں ہزاروں اربوں روپے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کوئی کیوں نہیں دیتے بھئی، آپ دیں. اب صرف ایک گیس کی مد میں آپ کے سامنے معاملات رکھ دیتا ہوں کہ گیس میں کھاد سیکٹر جو ہے انہوں نے 171 ارب روپے دینے ہیں ہمیں، 171 ارب روپے دینے ہیں جو حکومت کو نہیں دے رہے. کہ الیکٹرک والے 39 ارب روپے انہوں نے دینے ہیں، سٹیل مل 2 ارب روپے انہوں نے دینے ہیں، اور اسی طرح وابڈا اور آئی پی پیز ان دونوں نے 4 ارب روپے دینے ہیں، نہیں دے رہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری 22 ارب روپے کی نادہندہ ہے. اب یہ ٹوٹل 445 ارب روپے اگر مل جائیں گیس کو، گیس والوں کو، محکمے کو، تو 445 ارب روپے سے یقیناً وہ نئے ذخائر لگا سکتے ہیں. جب نئے ذخائر لگیں گے تو لوگوں کو گیس کی سہولت بھی مل جائے گی. اب حالت یہ ہے کہ گیس رات کو 1-2 گھنٹے کے لیے آتی ہے اور صبح 1-8 گھنٹے کے لیے آتی ہے. یہاں تک کہ معراج شریف پہ رات کو لوگوں نے روزہ رکھنا تھا، روزے کے لیے لوگوں نے اپنے تیاریاں کر رکھی تھیں، لیکن گیس جواب دے گئی. بغیر کھانا گرم کیے لوگوں نے روزے رکھے، اور حکومت نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی کہ وقت سے پہلے ہی اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی کہ لوگ جو ہے، ادارے جو ہیں، صبح سحری کے وقت تو کم از کم ان کو گیس اور بجلی کی سہولت فراہم کر دیتے تاکہ وہ گیس کی بنیاد پر کھانا وانا پکا کر روزہ رکھ لیتے. لوگوں نے روزے بھی اس بار رکھے ہیں تو بغیر گرم کھانے کھائے گئے. کتنی شرم کی بات ہے اس حکومت کے لیے، ان نگرانوں کے لیے اسپیشلی. لیکن مقدمے ہیں کہ جائز ناجائز غیر قانونی کام ان سے جو مرضی کروا لو، جو کام کرنے ہیں وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنے وہ کرتے ہیں. اب یہ 445 ارب روپے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا معاملہ کہ یہ کون دے گا، کیسے ہوگا، کیا معاملہ. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی معاملہ چل رہے ہیں. لیکن ایک جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب حکومتیں کٹھل پتلی افراد چلا رہے ہوں، جن کو پتہ ہو کہ ان پر احسان کیا گیا ہے، وہ اس قابل نہیں تھے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے پاس اکثریت بھی نہیں ہے، اقلیت میں تھے، لیکن زبردستی جب ان کو اکثریت میں بٹھا دیا جائے تو ان میں خوف تو ہوتا ہے نا. ایک جب کوئی شخص خود اپنے طور پہ اس کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے تو پھر وہ دبنگ انداز سے بات نہیں کر پاتا، خوف ہوتا ہے اس کو کہ چوری تو میں نے بھی کی ہوئی ہے نا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت حکمران جو ہیں وہ صوبوں میں ہو یا حکومت میں بیٹھے ہوں، وہ چور تو ہیں اس حوالے سے. وہ چور نہیں ہے جو عمران خان کہتا ہے، میں وہ چور جو دل کے اندر چوری ہوتی ہے.
کہ ہم اس قابل تھے تو نہیں، نہ ہی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، لیکن زبردستی کیونکہ ہمیں بٹھا دیا ہوا ہے، تو یہ خوف تو ہے جنہوں نے بٹھایا ان کے پھر کام بھی جائز ناجائز کرنے تو پڑتے ہیں۔ یہ سارے معاملات تو پھر چلتے ہی ہیں۔ اب یہ سارے معاملات میں آپ دیکھیے پاکستان کے اندر جو فوج کے سپریم کمانڈر ہیں، جو صدر مملکت ہیں، سجنوں تو مترو، صدر مملکت کے پلاٹ پر قبضہ ہو گیا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ عام آدمی کے حالات کار کیا ہوں گے وہ یقیناً آپ کے ساتھ لوگ ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں، اور جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹی وی پہ آ کر بتا بھی دیتے ہیں، بول بھی دیتے ہیں۔ لیکن اب صدر مملکت کس کو بتائے کہ میرے پلاٹ پہ بھی قبضہ ہوا۔ اب اس کا انکشاف کیسے ہوا؟ صدر مملکت نے تو نہیں بتایا۔ اس کا انکشاف ایسے ہوا کہ وہاں پر کہتے ہیں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گلشن سکیم کے اندر ناجائز تجاوزات جو بنی ہوئی تھی ان کو گرانے کا فیصلہ کیا اور آپریشن کی تیاریاں کیں، اور ساتھ ساتھ احکامات جاری فرما دیے کہ صدر مملکت کا جو پلاٹ وہاں پر ہے اس کو بھی واگزار کروا لیا جائے۔ یہ ایک جملہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ اس ایک جملے سے یہ بات سامنے آتی ہے، یہ انکشاف ہوتا ہے کہ پاکستان کا صدر مملکت وہ بھی اپنا پلاٹ قبضہ گپوں سے خالی نہیں کروا سکا، اس کے پلاٹ پر بھی قبضہ ہوا ہے۔ اب یہ حالات ہیں حکومت کی کارکردگی کے، اور عوام کس طرح ظلم اور زیادتی کی چکی میں پس رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔